بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ النعمان انصاری مدینہ منورہ کے رہنے والے بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لے جانے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ بھیج دیا کہ وہ مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم دیں اور غیر مسلموں کو اسلام کی تبلیغ کرتے رہیں۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دامن اسلام میں آ گئے اور خود اسلام قبول کرتے ہی یہ اعلان فرما دیا کہ میرے قبیلہ بنو عبد الاشہل کا جو مرد یا عورت اسلام سے منہ موڑے گا میرے لیے حرام ہے کہ میں اس سے کلام کروں۔ آپ کا یہ اعلان سنتے ہی قبیلہ بنو عبد الاشہل کا ایک بچہ دولت اسلام سے مالا مال ہو گیا۔ اس طرح آپ کا مسلمان ہو جانا مدینہ منورہ میں اشاعت اسلام کے لیے بہت ہی بابرکت ثابت ہوا۔ آپ بہت ہی بہادر اور انتہائی نشانہ باز تیر انداز بھی تھے۔ جنگ بدر اور جنگ احد میں خوب داد شجاعت دی، مگر جنگ خندق میں زخمی ہو گئے اور اسی زخم میں شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ ان کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی زرہ پہنے ہوئے نیزہ لے کر جوش شہادت میں لڑنے کے لیے میدان جنگ میں جا رہے تھے کہ ابن العرقہ نامی کافر نے ایسا نشانہ باندھ کر تیر مارا کہ جس سے آپ کی ایک رگ جس کا نام اکحل ہے کٹ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مسجد نبوی میں ایک خیمہ گاڑا اور ان کا علاج شروع کیا۔ خود اپنے دست مبارک سے 2 مرتبہ ان کے زخم کو داغا اور ان کا زخم بھرنے لگ گیا تھا، لیکن انہوں نے شوق شہادت میں خداوند تعالی سے یہ دعا مانگی، یا اللہ تو جانتا ہے کہ کسی قوم سے مجھے جنگ کرنے کی اتنی تمنا نہیں ہے جتنی کفار قریش سے لڑنے کی تمنا ہے، جنہوں نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور ان کو ان کے وطن سے نکالا۔ اے اللہ، میرا تو یہی خیال ہے کہ تو نے ہمارے اور قریش کفار کے درمیان جنگ کا خاتمہ کر دیا، لیکن اگر ابھی کفار قریش سے کوئی جنگ باقی رہ گئی ہو تو مجھے زندہ رکھنا تاکہ میں تیری راہ میں ان کافروں سے جنگ کروں۔ اگر اب ان لوگوں سے کوئی جنگ باقی نہ رہ گئی ہو تو میرے اس زخم کو پھاڑ دے اور اس زخم میں تو مجھے شہادت عطا فرما دے۔ خدا کی شان کہ آپ کی یہ دعا ختم ہوتے ہی بالکل اچانک آپ کا زخم پھٹ گیا اور خون بہہ کر مسجد نبوی میں بنی غفار کے خیمے کے اندر پہنچ گیا۔ ان لوگوں نے چونک کر کہا کہ اے خیمہ والو، یہ کیسا خون ہے جو تمہاری طرف سے بہہ کر ہماری طرف آ رہا ہے؟ جب لوگوں نے دیکھا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے زخم سے خون جاری تھا۔ اسی زخم میں ان کی شہادت ہو گئی۔ عین وفات کے وقت ان کے سرحانے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جاں کنی کے عالم میں انہوں نے آخری بار جمال نبوت کا دیدار کیا اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، پھر بلند آواز سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے تبلیغ رسالت کا حق ادا کر دیا۔ آپ کے وصال کا سال 5 ہجری ہے۔ بوقت وصال آپ کی عمر شریف 38 برس کی تھی۔ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو دفنا کر واپس آ رہے تھے تو شدت غم سے آپ کے آنسوؤں کے قطرات آپ کے ریش مبارک پر گر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی موت سے عرش الہی ہل گیا اور 70,000 فرشتے ان کے جنازہ میں شریک ہوئے۔ محمد بن شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی مٹی ہاتھ میں لی تو اس میں سے مشک کی خوشبو آنے لگی، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب ان کی قبر کھودی گئی تو اس میں سے خوشبو آنے لگی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے سبحان اللہ فرمایا اور مسرت کے آثار آپ کے رخسار انور پر نمودار ہو گئے۔ حضرت سلمہ بن اسلم بن حریش رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں تشریف فرما ہوئے تو وہاں کوئی بھی آدمی موجود نہیں تھا، مگر پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لمبے لمبے قدم رکھ کر پھلانگتے ہوئے خیمے میں تشریف لے گئے اور ان کی لاش کے پاس تھوڑی دیر ٹھہر کر باہر تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ خیمہ میں لمبے لمبے قدم کے ساتھ پھلانگتے ہوئے داخل ہوئے، حالانکہ خیمے میں کوئی شخص بھی موجود نہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیمہ میں اس قدر فرشتوں کا ہجوم تھا کہ وہاں قدم رکھنے کی جگہ نہ تھی، اس لیے میں نے فرشتوں کے بازوؤں کو بچا بچا کر قدم رکھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی صحابہ اکرام کی طرح ایمان کا جوش و جذبہ عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام سے بے پناہ عشق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔